یہ ہے ایم وی ایکسپلورر کروز شپ جو دنیا کی مضبوط ترین شپ مانی جاتی تھی۔ یہ نومبر 2007 کو ارجنٹینا سے انٹارکٹیکا کے سفر پہ نکلتی ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ شپ سمندر کی گہرائیوں میں جا پہنچی اور اس میں موجود 154 پیسنجرز کا کیا بنا؟ آئیے اس واقعے کی مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ 1912 میں جب دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پہ نکلا تو ایک آئس برگ کے ٹکراؤ سے سمندر کی گہرائیوں میں جا پہنچا، لیکن سویڈش بزنس مین ایرک لنڈبلیڈ چاہتے تھے کہ ایک ایسی کروز شپ بنائی جائے جسے سخت ترین برف والے راستوں پہ بھی چلایا جا سکے۔ اس آئیڈیا کے آنے کے کچھ عرصہ بعد ایرک 1969 کو ایسی شپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کا چرچا پھیل گیا کہ انٹارکٹیکا جیسے برفانی سمندر میں سفر کرنے والی ایک شپ بنائی جا چکی ہے۔ یہ ابھی تک کی پہلی کروز شپ تھی جو آئسی واٹر پہ سفر کر سکتی تھی۔ یہ ٹائٹینک سے تو چھوٹی تھی مگر اس سے زیادہ مضبوط تھی، اسی لیے بہت سارے لوگ اس پہ سفر کرنے اور اس کے ذریعے انٹارکٹیکا کو ایکسپلور کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ جب اس کو بنایا گیا تھا تو اس کا پہلا نام لنڈبلیڈ ایکسپلورر رکھا گیا، جس میں 158 لوگ سفر کر سکتے تھے۔ اس کی لینتھ 73 میٹر تھی اور یہ زیادہ سے زیادہ 23 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سفر کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پلان کے عین مطابق یہ 250 کے قریب سفر کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یہ ایسے علاقوں میں بھی گئی جہاں بڑی بڑی شپس کا جانا ناممکن تھا، حتیٰ کہ اسے کئی بار خطرناک ریسکیو آپریشنز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ اور پھر 2004 میں ٹورنٹو بیسڈ ٹریول کمپنی گیپ ایڈونچر نے اسے خرید کر اس کا نام ایم وی ایکسپلورر رکھ دیا۔ یہ نومبر 2007 کی بات ہے۔ اسے ارجنٹینا سے انٹارکٹیکا کے لیے سفر کرنا تھا۔ اس پہ 154 پیسنجرز سوار تھے۔ ایم وی ایکسپلورر اپنے 19 دن کے سفر پہ نکلتی ہے۔ کیپٹن کچھ دن بعد شپ کا روٹ تھوڑا تبدیل کر دیتا ہے تاکہ زیادہ برف والے علاقوں سے بچا جا سکے۔ اب یہی تبدیلی اس شپ کو ایسے راستوں پہ لے جاتی ہے جہاں بڑی مضبوط برف اور آئس برگز موجود تھے، لیکن 22 نومبر کی رات اچانک شپ ایک بڑے جھٹکے سے رک جاتی ہے اور اس کا انجن مکمل طور پہ بند ہو جاتا ہے۔ اس خطرناک علاقوں میں کشتی کا رکنا ایک خطرناک سائن تھا۔ یہ دیکھتے ہی کیپٹن نے صحیح ٹائم پہ SOS کال بھیج دی اور یہی کال پیسنجرز کے لیے زندگی کی امید ثابت ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد اچانک اس شپ کا جھکاؤ ایک طرف ہونا شروع ہو گیا۔ اب کیپٹن کو پتا چلا کہ اصل یہ کوئی انجن کی خرابی نہیں بلکہ شپ کئی سال پرانی سخت برف کی لیئر سے ٹکرائی ہے۔ اب اوشن کا سرد پانی شپ کے کمپارٹمنٹس میں داخل ہو چکا تھا اور شپ کے نیچے والی سائیڈ فرنٹ سے پھٹ چکی تھی۔ اب پیسنجرز کے پاس جان بچانے کا واحد حل یہ تھا کہ اس شپ کو چھوڑ دیا جائے۔ رات کے اندھیرے اور شدید ٹھنڈ میں اب کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا اور ڈیسٹینیشن بھی کئی کلومیٹر دور تھی۔ شپ میں صرف 4 لائف بوٹس تھیں۔ بوٹس کو پانی میں اتار کر پیسنجرز کو ان پہ سوار کر دیا گیا۔ جیسے ہی وقت گزرتا رہا اور سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، پورے 4 گھنٹے گزرنے کے بعد دور سے ایک شپ آتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ نورج نامی شپ تھی جسے کیپٹن نے SOS کال بھیجی تھی۔ تمام لوگ خوش قسمتی سے زندہ تو بچا لیے گئے، لیکن ایم وی ایکسپلورر سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہے۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو یہ رپورٹ سامنے آئی کہ کیپٹن کے روٹ تبدیل کرنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ شپ ایسی سمت چل پڑی تھی جہاں کئی سال پرانی سخت برف تھی جس کو توڑنا اس شپ کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا یہ آج بھی موجود ہوتی اگر کیپٹن نے وہ غلطی نہ دہرائی ہوتی جو ٹائٹینک کے کیپٹن نے کی تھی۔ ہمیں امید ہے ایم وی ایکسپلورر شپ کی یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسٹروفی کی نیکسٹ ویڈیو میں۔